مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے اور ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، آپ آ ہی گئے در پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن
احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی۔ تمام ماں باپ کئی جگہ تشریف لے ہیں، جو دوست بیٹھ تشریف کرنا ہے جو تشریف کرنا ہے کئی جگہ تشریف لے ہیں تاکہ سما بن جائے، بعد میں آنے والوں کی بھی آسانی ہو۔ اللہ تمام ماں باپ اللہ محبت کے ساتھ کئی جگہ تشریف لے ہیں۔ برادری گرامی، وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے محلے میں ایک ہمارے انتہائی محبت والے دوست محمد ایوب صاحب کا انتقال ہوا، تو ان کے سارے سوال کی قدم شریف ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا کہ تقریب ہوئی، تو اس حوالے سے کوشش کی کہ زور سے پہلے ہی ہمارے مسئلہ کا اختتام ہو جاتا، لیکن اب آپ ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ زور کی نماز ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تمام آپ محبت کے ساتھ تشریف رکھیے اور اب میں بیان کے نواز کے لیے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد زیاد حسین مقصودی نقشبندی مجددی صاحب، آپ اپنے بیان کے نواز سے ہمارے گرو روزانہ کو منور فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نماز سوا ایک بجے اذان۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، لائق صد احترام علماء ذیشان، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے اس حقیر بندے نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب لم یزل سے دعا ہے وہ پاک ذات مجھے اس کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی، آپ کو سننے سمجھنے کی، اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ہم ایک اصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو دنیا سے روانہ ہو گیا، اس کے گھر والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کی کمی کو محسوس کرنے والے اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، لوگوں سے دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کے لیے یہ سب کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نجات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر کرم فرمانا چاہتا ہے، وہ زندہ ہو
تو اللہ اسے اپنے ذکر کی مجلس میں، تعلیم میں بیٹھنے کی، پہنچنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اللہ اسے علم معرفت، علم دین حاصل کرنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ اور جب دنیا میں کسی کی یہ عادت بن جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا ذکر، نبی پاک کا ذکر، رب کے پیاروں کا ذکر اپنی عادت و معمول بنائے، اللہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ اللہ اسے اپنے نیک بندوں کی مجلس میں، اپنے پاک گھر میں، اپنا ذکر کرنے والوں میں اللہ اس کا ذکر بھی زندہ فرماتا ہے۔ اور یہ سارے نجات کے رستے کس سبب سے؟ قرآن پاک فرماتا ہے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو رب فرما رہا ہے اور میرے محبوب پاک کی زبان اقدس سے بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کے مقرب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب آپ فرمائیں وہ آپ کی اتباع کرنے والے بنے، آپ کے تابع دار بنے، آپ کے مطیع بنے، آپ کی غلامی کو قبول کریں۔ جب مومن آپ کی غلامی کو قبول کر لے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوار، وقت محدود ہے۔ انشاءاللہ یہ جو چند گھڑیاں ہمیں اللہ نے میسر فرمائی ہیں، ابھی قبلہ مفتی صاحب آپ کو ہمیں بتلا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر، اس کی برکات کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی مجالس، اس کی برکات کیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا اصل مقصد حیات کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ ہم بھی بننا چاہتے ہیں، عزت کا کوئی مرتبہ ہو، خیر کی کوئی شے ہو، ہر ذی شعور انسان اس کی طلب ہوگی، تمنا ہوگی، اللہ مجھے اس نعمت سے سرفراز کرے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سوال کرنے والے تو اللہ کا خوف اختیار کر، اللہ تجھے سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ اللہ کا خوف اختیار کر۔ یہ اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا کیا نعمت ہے، اور پھر یہ حاصل اس کے ذرائع کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تھوڑا عرض کروں۔ حضرت سیدنا بازید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، آپ فرماتے میری صحبت میں لوگ آیا کرتے، میں انہیں اللہ کا ذکر سناتا، قیامت کی باتیں بتاتا، قرآن و حدیث اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں تیاری کے لیے درس دیا کرتا، اور اللہ نے میرے درس میں تاثیر پیدا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا کرتا۔ پہلی بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی مجلس میں یہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، بندے کے قلب میں، آنکھوں میں، فکر میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ وہ کفن چور تھا، ایک دن ہدایت مل گئی، اللہ نے کرم کر دیا، سیدنا بازید بستامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آپ نے کچھ ہی گھڑیاں درس دیا، اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو رواں جیسے ساون کی جھڑیاں
رو رو کے برا حال، اس پر غشی کے دورے جب اسے ہوش آئی، عرض کی اے بازید بستامی، میں نے پوری زندگی لوگوں کے کفن چرائے، مردوں کو ننگا کیا، ان کی بے حرمتی کی، کیا اللہ میری بخشش فرمائے گا؟ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں شیطان قلب میں مایوسی پیدا کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کرتا ہے، اور اللہ کے دوست، اللہ کے ولی انسان کو اللہ کی رحمت سے امید دلاتے، اللہ کے قریب کرتے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ، اس کے اندر استقامت پیدا کرتے۔ آپ نے فرمایا نوجوان اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اگر تو صدق کے دل سے توبہ کرے گا اللہ تیرے گناہوں سے نجات فرما دے گا۔ وہ اور رویا، اتنا رویا، رو رو کے برا حال۔ آپ نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ کہا میں نے توبہ تو کر لی لیکن گناہ یاد آتے ہیں، گناہوں کی فکر لگی ہے، جو خطائیں کر چکا، جو ضلالتیں کر چکا۔ اے سیدنا بازید بستامی، میرے مرشد، میرے ہادی و رہبر، مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہے، غور سے سنیے، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور دل میں کڑتا ہے، ندامت اور شرمساری اس کے قلب پر غالب آ جاتی ہے، فرمایا اللہ ان گناہوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، حالانکہ رب پاک ہے، وہ بھول نہیں سکتا۔ لیکن جب مرد مومن اللہ سے توبہ کرتا ہے، رب کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے اور اپنے گناہوں کو یاد رکھتی ہے، گناہوں پہ شرمساری، ندامت آتی ہے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھلا دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ سن کر اچھا محسوس کرتا ہے، اپنی نیکی کو بھولتا نہیں، یاد کرتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس نیکی کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ میرے بھائی، نیکیوں کو بھولنا، گناہوں کو یاد رکھنا، یہ اعلیٰ ترین ایمان کی صفات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا نوجوان جتنا رو لے، جتنا تو ندامت کر لے، یہ ندامت تیرے کام آئے گی، یہ شرمساری تیرے کام آئے گی، لیکن تجھ سے نہ پوچھوں تو جب قبروں کے کفن چراتا تھا کیا تجھے یاد ہے وہ کتنی قبریں ہوں گی، کتنے مردوں کو ننگا کیا؟ وہ پھر رونا شروع ہو گیا، پھر گریہ زاری طاری ہو گئی۔ اس نے عرض کی حضرت کم از کم 1000 لوگوں کی قبروں کو میں نے کھولا، کفن چرایا، انہیں برہنہ کیا، بے حرمتی کی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس نے کسی مردے کو اذیت دی ہوگی اس کا گناہ وہی ہے جیسے وہ زندہ کو اذیت دیتا ہے، جیسے کوئی زندہ کی ہڈی توڑے، جو گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے پر ہے وہی گناہ مردے کی ہڈی توڑنے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی زندہ کو کسی چیز سے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح اہل قبور کو بھی اذیت نہ دو۔ کبھی اس کی قبر پر پیر رکھ دیا، کبھی اس کی قبر کے قطبے پر بیٹھ گئے، کبھی اس کے اوپر سے پھلانگ گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اہل قبور کا اور قبور کا احترام تمہارے لیے اللہ نے لازم کیا، تم قبروں کا اکرام و احترام کیا کرو۔ عرض کی یا
مرشدی سیدی 1000 قبریں توڑی، ان کو ننگا کیا، ان کے کفن فروخت کر دیے، ان قبر والوں کو اذیتیں دی، بے حرمتیاں کی، وہ پھر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان کیا تو بتانا پسند کرے گا کیا وہ مسلمانوں کی قبرستان تھے، انہی کے مردے تھے؟ عرض کی حضرت اللہ کی قسم مجھے پورا یاد ہے، میں نے صرف مسلمانوں کی قبرستان میں یہ عمل کیا، انہی کی قبریں توڑی، انہی کو تکلیف اور گزان پہنچایا۔ آپ نے فرمایا پھر بتا ان میں سے کتنے مردے ایسے تھے جن کا منہ اللہ کی قبلے کی طرف تھا، اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کا منہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب اسے اور یاد آیا، اب اور پیتے، وہ اور روئے۔ کہا حضرت اللہ کی قسم جب میں قبریں کھودتا تھا میں نے اتنے مردے قبرستان میں دیکھے، ان سب کے منہ قبلے سے ہٹ چکے تھے، فقط 2 یا 3 لوگ پوری زندگی میں دیکھے جن کا چہرہ اللہ نے قبلہ رخ فرمایا ہے۔ اب یہ سن کر حضرت بازید مستعمی روئے، آپ کو دیکھ کر فقراء روئے، مریدین روئے، اتنا تو روئے، رونے سے وہ مجلس ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب عالم۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں اس کی حقیقت نہ بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ان 1000 لوگوں میں جن 3 کے منہ قبلے کی طرف تھے صرف ان کا اللہ پر یقین کامل تھا، باقی سب کے سب بے یقینی کی موت مرے، اور ان کا پہلا عذاب یہ تھا اللہ نے ان کے چہرے قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا۔ قلب میں یقین کا ہونا، قیامت آئے گی؟ ہم کہتے ہیں ہاں آئے گی، منہ سے کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں موت آئے گی، ہم کہتے ہیں آئے گی، منہ سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے۔ جنازے دفن کرائے، گھر والوں کو اٹھا کے مٹی میں چھوڑ آئے، پیاروں سے جن سے ہر وقت چمٹ کر رہتے تھے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آئے، اس کے باوجود ہمیں موت پر یقین نہیں آیا۔ امام غزالی فرماتے تجھے یقین کہاں سے آئے، تو صبح شام ان کے پاس بیٹھتا ہے جنہوں نے تیرے دل کو بے یقینی کی مٹی سے بھر ڈالا ہے۔ فرمایا تو بیٹھ ان کے پاس جن کی صحبت میں تیرے دل میں اللہ کی محبت کا یقین آئے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، موت کا خوف پیدا ہو جائے، اور تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے۔ میرے بھائی گھر بناتے ہو، کپڑے خریدتے ہو، دکانیں سجاتے ہو، گھر کو بڑا سجاوٹ کے ساتھ آراستہ پیراستہ کرتے ہو، ہر چیز کا خیال ہے، یہاں باتھ روم ہونا چاہیے، یہاں باورچی خانہ کچن ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، یہاں دکان ہونی چاہیے، بڑا اچھا روڈ ہے، بڑی موقع کی جگہ ہے، ساری باتیں آتی ہیں کہ فقط یاد نہیں تو اپنی قبر کی جگہ یاد نہیں، اپنی آخرت یاد نہیں، حلال اور حرام کو خلط ملط کیا، ایک دوسرے میں گسیڑ دیا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کا پتہ۔ یہ تو زندگی مومن کی زندگی نہیں ہے، مومن کی زندگی تو پر یقین زندگی ہے، جس کی نگاہ روشن، جس کا باطن زندہ، جس کے قلب میں حیا، کوئی کام کرنے لگے دنیا کے کام میں آخرت کو ترجیح دے دے، وہ مسجد کیوں نہ ہو، وہ گھر کا دروازہ کیوں نہ ہو، وہ دکان اور کھانے پینے کی جگہ کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی تجارت کی منڈیاں کیوں نہ ہو، وہ شادی بیاہ کیوں نہ ہو، ہر جگہ اپنی آخرت کو دنیا پر فوقیت دے دے۔ شادی کر رہا ہے،
بچوں کی شادی میں ہر چیز بھائی پوچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سنت رسول ہے، اللہ کا حکم ہے، ذمہ داری ہے، یہ باتیں ساری پتہ ہے۔ نکاح خاں کو بھی لایا، یہ بھی پتہ ہے۔ بچی کے سر پہ قرآن پاک بھی رکھا ہے، رخصتی کر رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ نہیں پتا تو یہ نہیں پتا، یہ جو پھلجھڑیاں چھوڑ رہا ہوں، یہ جو پورے محلے کا عذاب بن کر ساری رات لوگوں کو ناچ گانے میں ضلالت کے اندر مبتلا کر رہا ہوں، بے آرامی میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہوں، کوئی نیکوکار عبادت نہیں کر رہا، کوئی بیمار سو نہیں پایا، کوئی بوڑھا بیچارہ بے چین رہا، کوئی بچہ اس نے صبح مدرسے مکتب جانا تھا جا نہیں سکا۔ جب یہ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو جواب چوڑا ہو کے، چھاتی چوڑی کر کے، نڈر ہو کے کہتا تو کیا کر لے گا؟ میری شادی ہے، بچے کی شادی ہے، میں خوشیاں نہ مناؤں؟ میرے بھائی کوئی مر گیا، یہ بھی بتا، اس کا غسل، اس کا جنازہ، اس کا کفن دفن کرنا ہے، سارے انتظامات کر رہا ہے، لیکن مرنے والے کی میت پر ایسا روئے کہ منہ پھاڑ پھاڑ روئے، منہ پر تماچے مارے، اپنے بال نوچ لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے۔ پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا غم نہ مناؤں؟ میں اس غم کو برداشت کیسے کروں؟ میرا جی گھر کا مر گیا، میرا فرد چلا گیا، میں اب اپنے غم کا اظہار نہ کروں؟ میرے بھائی معلوم چلا اس کو نہ خوشی میں اللہ یاد ہے، نہ غم میں اللہ یاد ہے۔ یہ غفلت کی زندگی، نہ اس کا رونا رب کو پسند، نہ اس کا ہنسنا اللہ کو پسند۔ اور اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اتباع کی ہوتی، خوشی کو خوشی کی حد میں منایا ہوتا اور غم کو غم کے حکم کے تابع رکھا ہوتا، خدا کی قسم اس کی خوشی بھی عبادت، اس کی خوشی بھی نجات، اس کی شادی اس کے لیے بخشش، اس کا غم اس کے لیے کامیابی، اس کے آنسو بہانا، اس کا غم اس طرح منانا جیسے حکم تھا۔ وہ کچھ گھڑیاں جو آہوں سسکیوں میں گزری، اللہ اس کے سب پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ جب تک زندگی حد اعتدال میں نہ گزارے یہ مومن کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے بنگڑے ڈال رہا ہے، اپنی مرضی سے لڈیاں ڈالے، اپنی مرضی سے منہ پھاڑ پھاڑ کے آوازیں نکالے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، منہ ٹیڑھا کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا، لوگوں پر تان زنی کرنے والا، لوگوں کو اذیت دینے والا، اللہ اسے میری امت میں شامل نہیں فرمائے گا، اس پر اللہ رحمت ہی نہیں نگاہ ڈالے گا۔ ایک بندہ جس کو اللہ نے زندگی دی، اس زندگی گزارنے کے آداب سیکھنے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 گروہ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن فرشتے نور کی زنجیروں سے کھینچ کھینچ کر جنت میں لائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تیار نہیں ہوں گے، دروشی پڑے۔ 3 گروہ ہوں گے جن کو فرشتے جنت کی طرف کھینچیں گے، وہ جنت میں آنا نہ چاہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ بھی لاڈ کرتا ہے لیکن سختی بھی، اس کا مستقبل تباہ نہ ہو جائے۔ آدھی نیند آدھے جگتے ہوئے، وہ آدھی آنکھوں میں نیند رکھتے، آدھی آنکھیں کھلی آنکھوں سے روتے روتے مکتب جاتے ہوں گے۔ اس تکلیف کے عوض اللہ قیامت کے دن
ان بچوں کو کھینچ کھینچ کر فرشتوں کے ذریعے جنت میں داخل کرے گا، یہ ان کا اجر ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے جو بندہ علم کے لیے مصیبتیں اٹھانا برداشت نہیں کرے گا دنیا کی ذلت اس پر لازم ہو جائے گی، اور جس نے زندگی میں علم کے لیے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھائی ہوگی، لوگ اسے ملا مولوی کہیں گے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، لوگ اسے دیوانہ کہیں گے، کہیں گے اب تیری داڑھی سفید ہو گئی، تجھے اب سپارہ یاد آیا، اب نماز یاد آئی، تجھے اب فلاں نیکی یاد آئی۔ الغرض وہ کانوں کو لپیٹ کر نیکی کی راہ پہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، نشستوں میں بیٹھتا رہا، نیکی کی محافل میں آتا رہا، تربیت ہوتی رہی، درس سنتا رہا۔ ایک دن ایسا آئے گا اللہ جنت میں داخل کر کے کہے گا بندے جو آتا ہے پڑھتا جا، جتنا دین آتا ہے اتنا پڑھ، جتنا پڑھتا جائے گا اتنے تیرے درجے بلند کرتا جاؤں گا۔ وہاں کوئی شے نہیں بھولی ہوگی، یہ دنیا میں بھول ہوتی ہے، آخرت میں بندہ ایک ایک بات جو اس نے سوتے میں بھی کی ہوگی یاد آ جائے گی۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں وہ بچے جو صبح اٹھتے نہیں، روتے منہ سے آہو زاری کرتے، مسجد مدرسہ علم سیکھنے جاتے ہیں، ان کا اجر قیامت کے دن یہ ہوگا اللہ کے فرشتے نور کی زنجیروں میں پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا گروہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ غلام جن کو دارالحرب سے دارالسلام میں لایا جائے، یعنی کافروں کے وطن سے نکال کر انہیں مسلمانوں ملکوں میں آباد کر دیا جائے، وہ بکتے بکاتے غلامی اختیار کرتے کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، اسلام سیکھ لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ انہیں مسلمانوں میں داخل کر دے گا، اور قیامت کے دن ان کا اجر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے فرشتوں کو حکم دے گا ان کو کھینچ کھینچ کے جنت میں داخل کر دو۔ ان بیچاروں نے غلامی کی زندگی پائی، تکلیف کی زندگی پائی، کام میں صبح شام جٹے رہے، لوگوں کی خدمت میں جھکتے رہے، اور اللہ نے ان کو ایمان دیا تو نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، نیکی بھی کی، جو کر سکتے تھے کیا۔ یہ غلام رہے، نہ ان پہ زکوٰۃ لگی، نہ ان پر حج کا اطلاق ہوا، نہ ان پر کوئی قربانی واجب ہوئی، کیونکہ غلامی میں صرف نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، پوری زندگی دوسروں کی خدمت میں لگے رہے۔ لیکن جیسے دارالسلام یعنی مسلمان حکومتیں یا مسلمان کا جہاں نظام حکومت تھا، اسلامی نظام تھا، جیسے ہی وہاں داخل ہوئے اللہ نے اس کی برکت سے ایمان کی دولت بخشی، اور آج قیامت کے دن ان کے لیے اجر یہ ہے ان کو کھینچ کھینچ کر جنت میں گھسیڑ دو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا گروہ اللہ کے صالحین بندوں کا گروہ، نیکوکار بندوں کا گروہ، اللہ کے زاہدین کا گروہ، عابدین کا گروہ، ان کو اللہ کے فرشتے حکم دیں گے او لوگوں تم نے نیکی کی، نیکی کی بات کی، رب کا ذکر کیا، آج تمہارے لیے اجر یہ ہے جنت کے دروازے کھل چکے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اڑ جائیں گے، کہیں گے ہم تو جنت نہیں جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیوں جنت نہ جاؤ گے؟ وہ عرض کریں گے فرشتوں رب کے عرض حکم بارگاہ میں عرض کرو، رب کا حکم ملا، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے عبادت کی، ہم نے عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی نہ دوزخ کے خوف میں کی، ہم نے عبادت اللہ کے دیدار کے لیے کی۔ ہمیں اس وقت تک جنت میں تم داخل نہیں کر سکو گے جب تک تم ہمیں اللہ کا دیدار نہ عطا کراؤ۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار پیش کرے گا،
ہم نے اسی کے لیے زندگی میں سانس لیے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے راتوں کو اٹھے، اسی کے لیے روزہ رکھا، اسی کے لیے جہاد کیا۔ آج اسی رب کا دیدار کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ عرش پر مسکرائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا انہیں کہہ دو رب کا دیدار صرف جنت میں ممکن ہے، دار العمل میں ممکن ہے۔ جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے تمہیں اللہ کا دیدار میسر نہیں ہوگا، وہ پھر کہیں نہ کہیں رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ حدیث پاک ہے، فرشتے نور کی زنجیروں میں جکڑ کر ہتھ کڑیاں لگا کر انہیں جنت میں داخل کریں گے اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کیا مومن کی زندگی، کتنی بہترین زندگی، جس نے صبح شام اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا۔ لیکن میرے بھائی، خوش تو عیسائی بھی اللہ کو کر رہے ہیں، وہ بھی خیرات کرتے ہیں، وہ بھی بڑا پیسہ لوٹاتے ہیں، وہ بھی چرچ میں عبادت کرتے ہیں، وہ بھی بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ہسپتالوں میں دوائیاں دیتے ہیں، وہ بھی بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہودی بھی نیکی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سن لو، رب فرماتا نیکی تو اس کی قبول ہوگی فَاتَّبِعُونِی، جو میرے محبوب تیری اتباع کرنا شروع کرے گا، جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا، جو تیری راہ اختیار کرے گا، جو تجھے اپنا محبوب بنائے گا۔ اے میرے محبوب، جو تیرا ہو جائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا۔ معلوم چلا رسول پاک کی راہ، میرے آقا کا طریقہ، میرے محبوب پاک کی سیرت، میرے محبوب پاک کی سنت انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک اللہ کے دوسرے ولی کے پاس گئے، ان کا طریقہ تھا جو ان کی درگاہ پہ خانقاہ پہ آتا اس کی ٹنڈ کروا دیتے، اس طرح سے اس کے بال منڈوا دیتے۔ آپ نے اس خانقاہ پہ یہ طریقہ دیکھ کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، فرمایا، پوچھا اب یہ بچوں کی، نوجوان مرید آتے ہیں، ان کی ٹنڈ کیوں کرواتے؟ انہوں نے کہا پہلے آپ میری نیت سن لو پھر اپنی رائے دینا۔ کہا اے میرے نیک دوست، جب لوگ آتے ہیں ان کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، کپڑوں پر ناز ہوتا ہے، ہم ان کی ٹنڈ کروا دیتے ہیں تاکہ حسن اس پہ کوئی بگڑنے کا احتمال نہ رہے۔ جیسے حج عمرہ، جب بندہ عمرہ کر لے، حج کر لے تو حکم ہے حلق کرواؤ، بال اتروا دو تاکہ ہر مسلمان ایک جیسا لگے۔ فرمایا میں ان کی ٹنڈ کرواتا ہوں، کچھ گھڑیاں، کچھ دن، مہینے گزرتے ہیں پھر کروا دیتا ہوں۔ جب چند سال گزرتے ہیں دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے، بندے کے دل سے غرور نکل جاتا ہے، کوئی اس طرح بال نہیں کرتا، کوئی اس طرح بالوں کو سٹائل نہیں مارتا، انداز نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تیرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا پھر تو بتا۔ آپ نے فرمایا ان کو بال رکھنے کا حکم دو۔ بال رکھنے میں، زلفیں رکھنے میں اللہ 6 سنتوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ پہلی سنت بال رکھنا، میرے آقا نے اپنی زلفیں رکھی۔ جب مومن اپنی زلفیں رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بالوں کا اکرام کرو، انہیں زینت دو۔ فرمایا جب مومن کنگھی کرتا اسے کنگھی کرنے کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا رات کو کنگھی فرما رہے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں میرے محبوب پاک رات کو کنگھی کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا عائشہ پہلا اجر اس کا ہے کہ زینت اختیار کرنا اللہ کو پسند ہے، میں زینت کو پسند کرتا ہوں، میرا رب زینت کو پسند کرتا ہے۔ اور میری عائشہ جو شخص رات کو کنگھی کر کے سوتا اللہ اسے قرض سے نجات عطا کرتا ہے۔ اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ پر کس کا قرض؟
آپ پر کس کا قرض باقی ہے؟ آپ کس کے مقروض ہیں؟ فرمایا عائشہ ابھی تیرا مہر ادا نہیں کیا، میں تیرا مقروض ہوں۔ مسکرا کے کہا یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان، میں نے اپنا مہر آپ کو معاف فرمایا۔ آپ نے مسکرا کر کہا عائشہ میں نہ کہتا جو رات کو کنگھی کرتا اللہ اس کو قرض سے نجات عطا کرتا۔ فرمایا دوسری سنت، جو شخص کنگھی کرے گا پہلا بالوں کے رکھنے کا ثواب، پھر کنگھی کرنے کا ثواب، اور پھر فرمایا بالوں کو کانوں کی لو تک یا اس کے اوپر تک رکھنا یا کندھوں تک رکھنا، اس پر اللہ تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ محبوب پاک نے کندھوں تک بھی بال رکھے، کانوں کی لو تک بھی رکھے اور اس سے کم بھی رکھے۔ جو اس طرح بالوں کو زینت دے گا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا چوتھا تیل لگانے کا ثواب۔ ہمارے محبوب پاک بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، تیل لگانا ثواب۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ جب تیل لگاتے ہیں تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آج سائنس بھی بتاتی ہے تیل جب سر سے لگتا اس کا اثر پیر کے ناخن تک پہنچتا، انسان کے پورے عروق، اس کی رگیں ان تک تری پہنچتی ہے، ان میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ سر پر تیل لگانے والے پر اللہ کرم یہ فرماتا ہے اسے سرسام نہیں ہوتا، دماغی فالج نہیں ہوتا، اس کے اعضاء جوان رہتے ہیں، اس کی بینائی تیز رہتی ہے، اس کا دماغ یادداشت ٹھیک رہتی ہے۔ فرمایا پانچواں ثواب مانگ نکالنا۔ مانگ نکالنا، میرے محبوب پاک مانگ نکالا کرتے، جس کو ہم چیر کہتے ہیں، چیر نکالنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے۔ ہم نے یہ سنتے رہے، علماء سے بھی سنتے رہے، خدا کی قسم جب بندہ اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہے تو عقل کی گتھیاں کھلتی ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے مرشد کریم سے یہ سنا، علماء سے نہیں سن سکے، پوچھا تو بتا نہیں سکے۔ یہ ان کی لا علمی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ علم نہیں حاصل کر سکے، ہو سکتا ہے ابھی علم کے رستے میں ہوں۔ ہم نے اللہ کے ولیوں سے، مرشد سے سنا، آپ فرماتے ہیں رسول پاک اس لیے کنگھی درمیان سے کرتے تھے، جب درمیان سے کنگھی کر کے دونوں طرف بال دائیں اور بائیں تقسیم ہوتے ہیں تو دماغ کی دونوں قوتیں برابر تقسیم ہو جاتی ہیں، دماغ تیزی سے عمل کرتا ہے، دماغ کے اندر ایسی پرتیں کھلتی ہیں جن سے انسان کے ذہن میں علم کے، عمل کے بڑے رستے کھلتے ہیں اور دماغ مثبت طریقے سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالتے اور فرمایا چھٹا، جب کوئی شخص بالوں کو غسل دیتا ہے یا مسح کرتا ہے تو اسے اس چیز کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے مسح کی برکت سے جتنے بال سر کے اوپر ہیں اللہ اتنی خطاؤں سے نجات عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا علم میرے علم سے کہیں زیادہ، میرے آقا کی سنت میری سوچ سے کہیں اعلیٰ ہے۔ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آئندہ جو ہماری خانقاہ پہ آئے گا وہ ان زلفوں کا اکرام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ میرے آقا کی ایک سنت کی برکت ہے، پھر کتنی سنتے، کھانا نبی پاک کی سنت، پینا نبی پاک کی سنت، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، استراحت فرمانا، بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنا، تنہائی میں خلوت میں گزارنا، جلوت میں گزارنا، کتنی برکات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ رب کریم قیامت کے دن اس کی نجات فرما دے گا۔ آخری بات عرض کروں گا، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے عزیز، میرے دوست، ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کا ارشاد گرامی ہے جو میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالی 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ سنت کیا ہے یہ بھی سن لو۔ سر کو ڈھانپنا سنت، داڑھی رکھنا سنت، پانچے اوپر کرنا سنت، اپنے سطر کی حفاظت کرنا سنت، منہ اس سے بولنا اس طرح بولنا جیسے بولنے کا حکم تو سنت، کانوں سننا اس طرح سننا جیسے سننے کا حکم تو سنت، ہر ادا جو میرے آقا کی اس پر عمل کرنا۔ اگر ساری اداؤں کو بناتا چلے جائے گا یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اور جو شخص سنت کو کم گردانے، سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے داڑھیوں والے پسند نہیں ہیں، مجھے داڑھیوں والے پسند نہیں ہیں۔ میرے بھائی میرے مرشد فرماتے ہیں کیوں پسند نہیں ہیں؟ چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، داڑیاں رکھ کے بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے تو داڑھی رکھ لے، تو ایمانداری سے چل، تو پورا تولنا شروع کر دے، تو ایمانداری کی زندگی گزار، تیرا داڑھی سے بیر کیا؟ داڑھی تو بے ایمانی کا حکم نہیں دیتی، بے ایمانی تو انسان کی نیت میں ہے۔ کم از کم اس کو داڑھی رکھنے کا تو اللہ ثواب عطا کرے گا، تو اس سے بھی محروم ہے۔ جب سوال کرنے والا سوال کر کے یہ جواب سنتا تو ندامت ہوتی، الحمدللہ وہ داڑھی کی طرف چل پڑتا۔ جو بندہ رسول پاک کی سنتوں کو حقارت سے دیکھے گا، ایک بندہ وہ سنت سے محروم ہے لیکن وہ حقارت سے نہیں دیکھتا، روتا ہے یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، یا نبی اللہ آپ مجھ پر کرم فرمائیں، مجھ پر بھی وہ رنگ چڑھے جو رنگ آپ کو پسند، اللہ کو پسند۔ خدا کی قسم اللہ مرنے سے پہلے اس کو رسول پاک کی سنت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ رب کا بھی وعدہ، رب کے رسول پاک کا وعدہ۔ جو ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ضرور ملے گی، جلد ملے با دیر ملے اللہ کا فیصلہ۔ لیکن جو مذاق اڑائے، جو حقارت سے دیکھے، کسی کو ملا کسی کو مولوی کہہ دے، کسی کی تذلیل کر دے، وہ بڑا بے عقل ہے۔ آج سے توبہ کر لے، ہم نے بے عقلی کی راہ پہ نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور محبوب پاک کی راہ کو اختیار کرنا۔ اب کرنا کیسے یہ سیکھ لو میرے بھائی، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج کل نہ کر، وقت کو ضائع نہ کر۔ بڑے بڑے دنیا میں باتیں کرتے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ دنیا میں ایک ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کبھی منہ سیدھا کبھی ٹیڑھا، کبھی کوئی انداز کبھی کوئی انداز، حسن یہ حسن نہیں جو تو حسن سمجھتا ہے۔ حسن تو وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول حسن سمجھتا ہے۔ وہ حسن اختیار کرنا جس سے اللہ کے فرشتے خوش ہوں۔ میں نے تجربہ کیا، آپ کر کے دیکھ لو۔ میرا پورا یقین ہے مومن جو مومن ہوگا، رسول پاک کا سچا امتی ہوگا، سنت پر عمل کرتا ہوگا، دنیا میں اس کے مقابلہ آپ دنیا دار ہے، عام بندہ ہے، اس کا بھی مقابلہ کر لو۔ عام بندہ جیسے جیسے جوان ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، داڑھی نہیں ہے، ڈبل شیویں صبح شام ہو رہی ہے، سرخی پاؤڈر لگ رہے ہیں، بڑے سٹائل بن رہے ہیں۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا اس کا چہرہ بگڑتا جائے گا، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، آنکھیں عجیب طرح ہو جائیں گی، کان وہ عجیب طرح کے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم جس نے سنتے رسول رکھی ہوگی، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا اللہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا جائے گا۔ آپ غور کر کے دیکھ لینا، بزرگوں کو دیکھ لو، جیسے جیسے چہرے پر بزرگی آتی جائے گی، جیسے جیسے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آتے جائیں گے،
اللہ رسول پاک کی سنتوں کا نور اور زیادہ کرتا ہے، اس کی نورانیت میں، اس کی روحانیت میں اور برکت آ جائے گی، اور اس کے اعضاء کے اندر اس برکت سے اللہ اس کو عبادت میں اور زیادہ کرنے کی توفیق دے گا، اور زیادہ کشش ہوگی۔ حدیث پاک میرے مقبول پاک فرماتے دنیا میں سب سے بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں کی طرح زندگی گزارتا، آنکھیں چھپا کر چلتا ہے، بات کلام نرم زبان سے کرتا ہے، لوگوں سے جھک کر بات کرتا ہے، عاجزی سے اخلاص سے بولتا ہے۔ جیسے بوڑھے بات کرتے ہیں، اٹھتا تو یکدم تڑپ کر کے نہیں اٹھتا، ایک دم بوڑھوں کو غصہ نہیں آتا، بوڑھے بندے کو آہستہ آہستہ غصہ آتا ہے اور فوراً ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو مومن جوان ہو وہ جوان اللہ کو پسند جو بوڑھوں کی طرح زندگی گزارے، اور اللہ کو وہ بوڑھا سخت ناپسند جو جوانوں کی طرح رہے۔ 60 70 سال عمریں ہو گئی، خضاب نہیں لگانا نہیں چھوڑ رہا، داڑھی کالی کرنا نہیں چھوڑ رہا۔ میرے بھائی خضاب کس طرح لگانا علماء سے پوچھ۔ محبوب پاک فرماتے ہیں جو 40 سال کے بعد کالا خضاب لگاتا ہے وہ امت کو دھوکہ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے اپنے شوہر پر مقدمہ کیا، فرمایا مجھے خلا لے کر دیا جائے، میرا مہر واپس کرایا جائے، اور اس پر تاوان لگایا جائے کہ اس شخص نے جوان بن کر مجھ سے شادی کی، حقیقت میں یہ بوڑھا ہے۔ آپ نے فوراً یہ فیصلہ فرمایا، جید علماء جو صحابہ کرام تھے ان کی مشاورت سے اس عورت کو طلاق دلائی، فرمایا دین میں دھوکہ کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں، اگر ہم بوڑھے ہو گئے تو اس بڑھاپے کو اللہ کی مہربانی جانو۔ محبوب پاک فرماتے ہیں جب کسی کی داڑھی میں ایک سفید بال اترتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کو اعلان کر دو مجھ رب کو اس بندے سے حیا آتی ہے جس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کی عمر 70-80 سال ہو جائے اور اس حالت میں کہ وہ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتا نمازیں پڑھتا رہا لیکن اس سے گناہ ہو گیا، اس سے خطا ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اعلان کر دو اس نے بڑھاپے تب ایمان دل میں رکھا، اب اعلان کر دو اللہ اس کا کوئی گناہ تحریر نہیں فرمائے گا، کیونکہ مجھے حیات تھی میں بوڑھے بندے کو عذاب دوں تکلیف دوں، وہ تو پہلے ہی بڑھاپے میں ہے، پہلے ہی تکلیف میں ہے، اگر اس سے خطا ہو گئی تو کہہ دو اللہ نے اس کی خطا سے اپنی آنکھیں موڑ دی۔ میرے بھائی کتنا خوش نصیب وہ بندہ جس کو اللہ سنت کی راہ عطا کرے، جس کو اللہ معرفت کی راہ عطا کرے، اور یہ اس وقت ہوگا جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر بندے کو زندہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر توانائیاں پیدا کرتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کی ساری غفلتیں دور کر دیتا ہے۔ میرے مقبول پاک فرماتے کچھ لوگوں کی اعضاء اور زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے اعضاء بھی، جن کی زبانیں بھی اور جن کا دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب پاک کے نزدیک اجر والا ذکر دل کا ذکر ہے۔ دل کا ذکر سب سے پہلے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے فقط وہ دل سے اللہ کو پکارتے تھے، ذکر خفی کرتے تھے، انہوں نے اپنی امت کو دل کا ذکر عطا نہیں فرمایا کیونکہ اللہ کی منشا نہیں تھی، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اللہ میری امت کو یہ نعمت ضرور عطا فرمائے گا، بس اے ابو بکر میری امت کو اس کی تعلیم فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ
کہ آپ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس تعلیم کو سینہ در سینہ امت میں تقسیم فرمایا. سینہ در سینہ 40 وسیلوں سے یہ دل کا ذکر خفی اس کی شان کیا ہے. اللہ کے ولی حضرت بازید بستامی فرماتے لوگوں جس کو دل کا ذکر مل جائے وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سارے پاپڑ اسی لیے بیلتے ہیں, پڑھتے ہیں, عہدے لیتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, میرے کام ہو جائیں, میرے دردے سارے حل ہو جائیں, مصیبتیں ٹل جائیں. لیکن مصیبتیں نہ کاروبار سے ٹلی, نہ پڑھنے سے ٹلی, نہ عہدوں سے ٹلی. جب بھی اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ساری تکلیفیں دور کر دے. یہ دل کا ذکر سب سے پہلے میرے مغرب پاک نے سیدنا ابو بکر کو عطا فرمایا. پھر ان کے بعد اس سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا. سینہ در سینہ یہ نعمت خلفائے راشدین کے سینے میں, پھر تابعین کے سینے میں, پھر اولیاء اعظام کے سینے میں, قیامت تک یہ ذکر چلے گا. اور سینہ در سینہ یہ نعمت میرے مرشد سیدی مرشدی پیر طریقت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی آپ کے قلب انور تک یہ دل کا نور پہنچا. آپ اللہ کے ولی ہیں, 35 سال تک MSc کے ہسٹری کے استاد رہے, لیکن آپ کی معرفت کا عالم یہ جو ایک بار آپ کی صحبت اختیار کرتا اللہ اسے دل کا نور عطا کرتا. یہ دل کا ذکر اس کی بلندیاں شانیں اور سن لو. میرے مغرب پاک فرماتے میری آنکھیں سوتی لا ینام قلبی, میرا دل نہیں سوتا یہ اللہ کا ذکر کرتا. بزرگ فرماتے اللہ کے عام بندے جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا اللہ ان کو زبان کا ذکر کرنے کی توفیق بخشتا, لیکن جو خاصان خدا ہیں اللہ انہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی پکارنے کی توفیق عطا کرتا. یہ دل کا ذکر انشاءاللہ ابھی اپنے مرشد کریم کے حکم سے ان کی اجازت سے یہ فقیر گنہگار بندہ آپ کو دل کا ذکر سمجھائے گا, اس کی اجازت دے گا. انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا مہینے سال نہیں چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو جاری کر دے گا. دل روشن ہو جائے گا, باطن پاک ہونا شروع ہو جائے گا, گناہوں سے نجات ملنی شروع ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرے گا جیسی زندگی اللہ اپنے مومن بندے کی چاہتا ہے. میرا کوئی ایک بھائی بیٹا دوست آ جائے اس کو دل کا ذکر سمجھاؤں گا, سب کو اکٹھی اجازت ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ ذکر کر لیا چند دن میں یہ دل اللہ کے نام سے نور و نور ہوگا. غور سے دیکھیں سمجھیں, ہر مرد یا عورت اس کا دل ہوگا پستان سے ڈوگری نیچے الٹی سائڈ پر, لیفٹ سائڈ پر, کھبی سائڈ پر, یہ دل کی جگہ اللہ کی معرفت کی جگہ. یہاں ہر وقت اپنا خیال پکائیں میرے دل میں ہو رہا اللہ 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 اللہ. سب دوستوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں, اگر مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ان کو اس دل کے ذکر کی اجازت. کرنا کیسے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, آپ کا جو بزنس ہے, جو جاب ہے کرو, کاؤنٹر پہ کھڑے ہو, دکانداری کر رہے ہو کرو, پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو پڑھاتے رہو, میری ماں بیٹی کھانا پکا رہی ہے پکاتی ہے, ہر چلا رہے ہو, ذمہ دار ہو چلاتے رہو, ہر کام کرو. دنیا سے دین منع نہیں کرتا, حلال رزق کماؤ, سارا سارا دن کماؤ, لیکن کماتے رہو, کھاتے رہو, نیکی کے کام کرتے رہو, لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پر رکھو. توجہ پکاؤ, میرا دل کہتا اللہ 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 اللہ. یہ زبان کا ذکر نہیں,
زبان سے درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، استغفار پڑھے، یہ دل کا ذکر ہے، اس پر آپ نے توجہ اللہ کے نام کی پکانی ہے۔ کیسے میں اور ساری سمجھاتا ہوں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے، ہر گھڑی جو گزر رہی ہمیں خیال آ رہا ہے ظہر ختم ہوگی، پروگرام ختم ہوگا، مجھے گھر جانا، فلاں کام کرنا ہے، کل بل جمع کرانا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، کل کسی کی شادی، شام کو کسی سے پیسے لینے، شام کو کسی کو دینے، ہمارے ہزاروں خیال، کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا یا بندہ جانتا، خیال آ رہے ہیں، خیال جا رہے ہیں، ان خیالوں کی نفی کرو، دل کے مقام پر توجہ پکاؤ، سنو دل پکارتا اللہ 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 اللہ، شروع میں کوئی آواز نہیں آئی، چند دن گزریں گے دل کے مقام سے ڈک ڈک ڈک، جیسے تیز چلو دوڑو تو ہارٹ بیٹ سنتی ہے، یہ گھڑی اس وقت چل رہی آواز نہیں آتی، رات جیسے ہی 10 11 12 بجتے ہیں ساری آوازیں لائٹیں بند تو گھڑی کی ٹک 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 سننا شروع ہو جاتی، حالانکہ وہ سارا دن چل رہی ہم نہیں سنتے۔ اسی طرح جب بندہ مومن ہر کام سے توجہ ہٹا کر قلب پر متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قلب کا نور اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے جسم پر اللہ اس کا نور ظاہر فرماتا ہے، اس کی زبان سچ بولنا شروع کرتی ہے، جھوٹ سے باز آ جاتی ہے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، نگاہیں گند دیکھنے سے، اور جہاں خطا ہوئی اللہ فوراً مومن کے دل پر ایسی ندامت ظاہر کرتا ہے کہ وہ توبہ کر کے پاک کرتا ہے۔ ہر وقت اپنا خیال دیکھے مقام پر سنو، دل پکارتا اللہ 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 اللہ، یہ کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کے ولی فرماتے جس کا دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، وہ سوتے جاگتے، وہ لیٹے اٹھتے اللہ اللہ کرتا رہا، نہ نیند میں اس کا ذکر ختم ہوگا، نہ قبر میں اس کا ذکر ختم ہوگا، نہ حشر میں ہوگا، اس لیے کہ نہ اللہ کو موت، نہ اللہ کے نام کو موت، اور جس دل میں اللہ کا نام جگہ پا لے اللہ اس دل کو اپنی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ مومن کی موت ایسی ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اللہ اسے نئی دنیا میں داخل کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ذکر کر کے شکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مومن کی موت ہونی چاہیے۔ یہ نیکی کی گھڑیاں، یہ ذکر کی برکتیں کیسے آئیں؟ ان کو جلدی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ ذکر کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا غار حرا میں کرتے تھے۔ ہم نے کیسے کرنا ہے ذکر؟ جو وقت ملا، مراقبہ جتنا وقت ملا، گانے، فلمیں، چوریاں، ڈرامے، گندی باتیں چھوڑ کر، گندے یار دوست صحبتیں چھوڑ کر، جو وقت ملے گردن جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سب سے سچی توبہ، سنو دل پکارتا اللہ 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 اللہ، اور ساتھ ساتھ توبہ، یا اللہ مجھ سے خطائیں ہوئی، بدکاری کی، ضلالت کی، اللہ تم نے پردے ڈالے، اے میرے رب اگر تم میرے پردے کھول دے میں گھر والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ یا اللہ جس طرح تم نے ستاری کی، تو ستار العیوب ہے، اللہ اسی طرح تو غفار الذنوب ہے، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ سب گناہ سچی توبہ، آنکھیں بند، سنو دل پکارتا اللہ اللہ اللہ، اس کو سنو، ایسے رب کی نام کی میٹھی بولی تیری روح کو ایسا سکون بخشے۔ بزرگ فرماتے ہیں نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، فقیرہ دل کو چین ملتا ہے،
فقط اللہ کو یاد کرنے سے، اور جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، عمر بھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ہر وقت جو مل گیا اس کو غنیمت جانو، اپنی آنکھیں جھکا، نظریں جھکا قلب کی طرف، جیسے گنہگار مجرم گردیں جھکاتا ہے، جھکا رب کے حضور، سن دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ تو نے اللہ کے نام کی بولی دل میں بسا لی، اللہ تیرے لیے دنیا کی ساری رحمتوں کے، آخرت میں ساری رحمتوں کے دروازے۔ ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، پانچوں کی پانچوں ادا کرنا، جو قضا ہو گئی ان کو ادا کرنا چھوڑ نہیں سکتے۔ داڑھی سنت رسول، داڑھی کٹوانا مڈوانا، ایک مٹھی سے ایک انگلی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ آپ کا کوئی مسلک ہو اس کے جید عالم کے پاس نہ، وہ بتلائے گا داڑھی کٹوانا مڈوانا، ایک مٹھی انگلی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخاطبت کرو۔ مونچھ بڑھا کے داڑھی کٹا کے مشرکوں کی حمایت ہوتی ہے، ہم نے ان کی حمایت نہیں کرنی، ہم نے محبوب پاک کی غلامی کا حق ادا کرنا۔ انگریز ملک میں آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے، مسلمان بھی کھڑے، پتہ ہی چل رہا ہے ان میں کافر اور مسلمان کو۔ ایک سکھ آتا ہے، اس نے پگڑی بھی باندھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، اس نے پورا ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ اس سکھ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی کہے کہ نہیں قربان جائیں۔ عیسائی آتا ہے، عیسائیوں کا لباس بتا دیتا ہے وہ عیسائی ہے، مسلمان کا کوئی لباس ہی نہیں، مسلمان کی کوئی شخصیت نہیں۔ ہمارے آقا سب نبیوں کے شہنشاہ، ہمارے محبوب پاک امام الانبیاء، اور میرے بھائی انہوں نے جو ہمیں نور بخشا، داڑھی بڑھا، مونچھوں کو پست کر، آنکھوں میں حیا پیدا کر، خدا کی قسم مرنے سے پہلے اللہ تیری بخشش کرے۔ ننگے سر گھومنے کا حکم نہیں ہے، بہترین ٹوپی لے لو، جس رنگ ڈیزائن کی پسند ہے۔ یہ پگڑی دستار امامہ نہ مولوی صاحب کی، نہ مفتی صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، کسی کی نشانی نہیں، یہ ہمارے رسول پاک کا تاج ہے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں پگڑی باندھو، یہ نبیوں کا لباس، یہ اہل جنت کا تاج۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جب تک میری امت بادستار رہے گی، اللہ اس کا دبدبہ دوسری قوموں پر قائم رکھے۔ کیا لگا 200-400 کا کپڑا، ایک نماز میں یہ دستار باندھو، بے شک بعد میں نہ باندھو، چھوڑ۔ ایک نماز جو بادستار پڑھی جائے، اللہ ایک نماز کے بدل 25 نمازوں کا ثواب۔ کیسے ہوگا؟ جب دائیں اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے، ہر مہینے الحمدللہ یہاں آپ کے پاس آتا ہے یہ پروگرام، شہر کے گرد و نواح میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ رابطہ نمبر لے لو، تعلق رکھیں۔ ہمارے شیخ سیدی مشک ہر سال ان علاقوں میں 2-4 مہینے بعد آتے ہیں۔ یہ نسبتیں جوڑ لو، تعلق جوڑ لو، ان حلقوں میں آ جائیں۔ انشاءاللہ یہ مل بیٹھنا، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ رسول پاک کے لیے محبت کرنا، انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی قابل سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔